له اللسان وأنزل القرآن وبين الفرقان وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الإنس والجان محمدا النبي المعيد بالمعجزات والبرهان وآله وصحبه الذين ساعدوا في مناهج السكة الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفانوس کشتارات کشتی باہت پہ خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یم نارئی غوث اعظم می زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا شکرانہ نور کا. معزز سامعین، خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے خداوند قدوس کے اس فرمان سے اپنے قلوب کو منور کرنے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رب کریم کا بے پناہ کرم ہے اس پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے محبوب نوازوں کا ذکر سننا اور کرنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. یہ آپ کی کرم نوازیاں، یہ آپ کی محبتیں جو ہمیں یہاں تک لائی. مجھ سے بیٹھ کر خطاب کرنے کو کہا گیا، میں بیٹھا بھی صحیح، بزرگوں کا کہنا ماننا یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اس لیے چند دیر کے لیے بیٹھا، لیکن بیٹھ کر ذکر کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن ایک خیال دل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو محسن 3 دن تک ہم گناہگاروں تک قرآن مقدس کا قانون مصطفیٰ، قانون خداوندی کی حفاظت کے لیے 3 دن تک مسلسل تپتی ہوئی ریت پر ہم تک دین مکمل طریقے سے پہنچانے کے لیے کھڑا رہا، تو ہم چند منٹ کھڑے رہ کر یا بیٹھ کر اس کا ذکر تو نہیں کر سکتے. اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ رب کریم اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں اگر قدموں میں کوئی تکلیف بھی ہو اور وہ حسین کے نام پر کھڑا رہے 1 گھنٹہ ہی، تو رب کائنات اس تکلیف کو بھی دور فرما دیا کرتا ہے. اور میں اسی لیے کھڑا ہوں، میرے پاؤں میں تکلیف بھی ہے، لیکن میں اسی تمنا کے ساتھ کہ جو دنیا کے حکیم اور طبیب نہیں کر سکتے وہ نواسہ رسول ضرور کر سکتے ہیں. ہے نا؟ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، انسان کا بنایا ہوا، پڑھائی کر کے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے والا انسان جب اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، نام چلتا ہے دنیا میں، اس کا نام روشن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تمہیں فلاں بیماری ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر انسان کا جسم زندہ ہے، وہ بولتا کچھ بھی نہیں، وہ سنتا کچھ بھی نہیں، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کوما میں چلا گیا. ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. آج ہم جن کا ذکر کرنے آئے ہیں نا، خداوند قدوس نے انہی بندوں کے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا ذکر کرنے ہم آئے ہیں. ان کا ذکر کرنے ہم نہیں آئے جنہوں نے دولتوں کے انبار لگائے ہیں.
کا ذکر کرنے نہیں آئے جنہوں نے شہرتوں کے ماننے والوں کی بند گئی چاہتے ہو کہ تمہارے چرچے ہوں تو تم رب کے ذاکر بندے بن جاؤ، پروردگار عالم تمہارے چرچے زمین اور آسمانوں میں کرائے گا۔ اسی آیت کے مناسبت سے آگے خداوند قدوس نے لوگوں کو ذہن دیا، کون ذکر کرتا ہے میرا، کسی ہم بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ آگے آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ انہی صابرین کے ساتھ میں ہے۔ پھر ان صابرین کا ذکر کرنے کے بعد ان صابرین کا مقام، ان صابرین کی عظمت، ان کی بلندیاں بتاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں جو صابرین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ان کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور قرآن آگے کیا فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو میں نے کہا ابھی کہ ڈاکٹر ایک منزل پر جا کر کہتا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ کب ٹھیک ہوگا، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، یہ اسی حالت میں مر بھی سکتا ہے، لیکن واہ رے شہداء کرام جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اس بات پر غمازی کرتی ہے کہ جو انسان جس کے سامنے چلتا پھرتا ہے، جس نے پڑھائی کر کے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، جب وہ انسان اس مرض بستر پر لیٹا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس کی زندگی میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو لوگ سمجھنے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی آل اپنی اولاد سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دی ہو، اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم جب اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے تو تم میرے ان شہید بندوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو، انہیں تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی زندگیاں تمہاری عقلوں میں آنے والی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کا اٹل فیصلہ ہے پیارے، قرآن کا فیصلہ دیکھیں، قرآن مقدس ایک جگہ جس کی گردن سر سے جدا، جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جس کا ہاتھ بازو کٹ چکا ہے، جس کے بدن سے خون بہ رہا ہے، جس کے بدن سے سارا خون نکل گیا ہے اور اس کی لاش نگاہوں کے سامنے ہے، اسے لوگوں نے کہا اس کی شہادت ہو چکی ہے، اسے قتل کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ ایک زمانہ رسالت کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو مصطفیٰ جان رحمت کو بار بار ٹوکا کرتا تھا، اللہ کے رسول کو تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ کے رسول پر پتھر پھینکا کرتا تھا، کبھی گالیاں بھی دی گئی مصطفیٰ جان رحمت کو، اللہ کے رسول علیہ السلام پر پتھر بھی پھینکے گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کچرا بھی ڈالا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کبھی کسی کے پتھر کا جواب نہیں دیا، کسی کی گالی کا جواب نہیں دیا۔ ایک دن ابو جہل آیا تھا اور اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا کشش کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ رب العزت کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ مصطفیٰ کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، تکلیف ہوئی پروردگار عالم کے پیغمبر کو دل کے اندر۔ اللہ کے رسول نے ابھی اپنی زبان مبارک کو ہلایا بھی نہیں تھا کہ پروردگار عالم نے سدرہ کے مکی جبرائیل امی کو حکم دیا، اے جبرائیل مکہ کی دھرتی پر جا اور میرے پیغمبر کو تسلی دے دے کہ تیرا رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ یہ ابو جہل جو بکتا ہے بکنے دے، یہ زندہ کی بات نہیں ہے، یہ تو مردہ ہے جو کہتا ہے، یہ مردہ ہے۔ لوگوں نے کہا تھا یہ کیسا مردہ ہے، یہ تو چلتا پھرتا انسان ہے، یہ ہاتھ سے پکڑتا بھی ہے، یہ آنکھ سے دیکھتا بھی ہے، زبان سے بولتا بھی ہے اور یہ کان سے سنتا بھی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ زندہ ہے، مصطفیٰ فرماتے میرا رب فرماتا ہے یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے، اس کے جسم میں جان ہے اس کے باوجود مردہ۔ اب آئے کربلا کی دھرتی پر سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی، قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ امام علی اصغر کی شہادت ہوئی، قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ امام علی اکبر کی شہادت ہوئی، قرآن کہتا ہے علی اکبر زندہ ہے۔ امام قاسم کی شہادت ہوئی، قرآن کہتا ہے امام قاسم زندہ ہے۔ اور محمد کی شہادت ہوئی، قرآن کہتا ہے محمد زندہ ہے۔ حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے، قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ قرآن مقدس
मुक़द्दस ने पूछा, ए कुरान, एक मक्का में चलता फिरता इंसान है जिसे तो मुर्दा कहता है, और एक करबला की धरती पर किसी का सर तन से जुदा, किसी का बाजू तन से जुदा है, किसी के बदन से खून रेस रहा है, और तू कहता है जिंदा है। वो कुरान कहता है वो अबू जहल था जिसने गुस्ताखी मुस्तफा के अंदर अपने आप को मुर्दा बना लिया था, और ये हुसैन आजम का कबीला था जिसने कानून इस्लाम, कानून कुरान और कानून खुदाबंदी की बका के लिए अपने पूरे घर के घर को लुटा दिया। तो कुरान आज ही नहीं बल्कि जो परवरदिगार आलम का जिक्र करने वाले बंदे हैं उन्हें कयामत तक के लिए जिंदा 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 कह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने अपनी सोचों का मेयार बदल दिया, हमने अपना किरदार बदल दिया। हमने किरदार बदला किनकी राह पर? दुनियादारों की राहों पर। हमने किरदार बदला किनकी राहों पर? हमने अपनी जिंदगी का आइडियल बनाया किसे? जिनकी जिंदगियां गुनाह आलू जिंदगियां थी। हमने किरदार बनाया, हमने किरदार अपनाया किनका? जिनके बदन पर पहनने को उन्हें बराबर से कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। लेकिन हमने अगर उस नवासाई रसूल के किरदार को अपना लिया होता तो जमाना आज हमें आके नहीं दिखाता। जिस हुसैन आदम ने करबला की धरती पर भी पर्दे का ऐसा एहतमाम फरमाया और यही तालीम दी थी, ए मेरी बहन, जमाने के अंदर जलजले आ जाएं लेकिन तेरे सर से रुपट्टा नहीं हटना चाहिए, तेरे बदन से रुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। उस वक्त भी इमाम हुसैन यही पैगाम दे रहे थे, ए नाना के गुलामों, ए नाना के कलमा पढ़ने वाले, ए नाना की उम्मत में पैदा होने वाले लोगों, आज हुसैन करबला के तपते हुए मैदान पर अपने कुंबों को लेकर आया, अपने कबीले के सब नन्हे बच्चों को भी लेकर आया, औरतों को भी लेकर आया। ये इसलिए लेकर आया कि यहाँ से हुसैन एक दर्श देता चला जाए। जमाना चाहे कितने ही कानून बना ले लेकिन तुम्हारे लिए जो कानून है वो सिर्फ अल्लाह का कानून है। तुम्हारे लिए जो कानून है वो कानून मुस्तफा का कानून है। तुम्हारे लिए जो कानून है वो कानून कुरान का कानून है। और कुरान के कानून पर, अल्लाह और उसके रसूल के कानून पर जब तक अमल पेरा रहोगे जमाना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो जुल्म करने में कोई कमी बाकी नहीं रखेगा तो अर्श का रब तुम्हें ऊंचा करने में कोई कमी वाक़ई नहीं होने देगा, तुम्हारे मकाम को बुलंद होने में कोई कमी वाक़ई नहीं होने देगा। अब आए जरा इस आये करीमा के मुताबिक देखें, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आज जमीन के हर कोने पर लिया जाता है। आपके रफ़क़ा का, आपके साथ शहीद होने वाले तमाम शुहदा का हम अल्लाह की बारगाह के अंदर शुक्र अदा करते हैं कि रब्बे करीम ने इन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र करने का हमें मौका और ये गनीमत हमें अता, ये नेमत अता फरमाई है कि इनके जरिए, इनके जिक्र करने के जरिए, इनका जिक्र कर कर, इनका जिक्र सुनकर हम गुनाहगार अपने गुनाहों को बख्शवाने का सामान इकट्ठा किया करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये करबलाई मुअल्ला का मारका, ये करबलाई मुअल्ला के अंदर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आना, ये क्यों आए थे इमाम हुसैन? शुरू से इस बात को समझते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में खबर पहुंची थी, एक जालिम इंसान है, एक जाबिर इंसान है जिसके जुल्म सितम की हदें पार कर दी गई हैं, जिसने कानून मुस्तफा को पसे पुष्ट डाल दिया है, जिसने कानून खुदाबंदी को पसे पुष्ट डाला है, जिसने कुरान के कानून की खिलाफ वर्जियां की है। कुरान कहता है मुसलमानों के लिए शराब हराम है। सिर्फ मुसलमानों की कैद नहीं कुरान ने लगाई है बल्कि इंसानियत के लिए शराब हराम है। अगर जो मानेगा कि ये बुरी है तो वो उसे न पिएगा। जिना इंसानों के लिए हराम है, जो इसे करेगा वो गुनाही कबीरा गुनाही सगीरा, बड़े गुनाह का मुर्तकिब होगा। जो बड़े बड़े गुनाह थे, शराब नोशी, जुएबाजी, जिस तरीके के नाच नचनियों के नाच देखना, इन तमाम कामों को करने वाले का नाम यजीद था और इन तमाम कामों से रोकने वाले का नाम हुसैन आजम था, जिसने इन तमाम कामों की मुखालिफत की थी। और हुसैन आजम ने यह पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरा नाम लेने वालों, चाहे तुम्हारा कितना ही अजीज क्यों ना हो, अगर तुम्हारा कितना ही करीब क्यों ना हो, तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें गुनाह की तरफ आमादा करता हो, अगर वो तुम्हें गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो तो तुम उससे
اپنے قدموں کو کھینچ لینا, تم حسین کی سنت پر عمل کر لینا, رب کائنات تمہیں حسین کی زندگی کا صدقہ عطا فرما دے گا, تمہیں نواسۂ رسول کی زندگی کا صدقہ عطا فرما دے گا. اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے, صحابہ کرام کی اولادیں بھی موجود تھی, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بھی موجود ہیں, بہت سارے صحابہ کرام کے بچے ہیں. اس وقت سیدنا امام حسین کے قریب آئے تھے. مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے, مکہ کی دھرتی پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر آئے. وہ مدینہ المنورہ جس کی ہر گلی کے اندر رحمت خداوندی نشاور ہوتی ہے. پیارے, آج جو حاجی چند دنوں کے لیے مدینہ المنورہ کی حاضری جنہیں نصیب ہوتی ہے, جب وہ چند دن رہتا ہے اور جب وہاں سے واپس اپنے وطن کے لیے آتا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی برستی ہے جیسے آسمان سے پانی برس رہا ہو. وہ روتا ہے مصطفیٰ کی جدائی کے اندر, لیکن وہ حسین اعظم جن کا بچپنا مدینے میں گزرا ہے, جن کی جوانی مدینے میں گزری ہے, وہ گلیاں, وہ بہاریں حسین اعظم کو یاد آتی ہے. نانا کے روزے پر بھی گئے, ماں کی تربت پر بھی گئے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دل پر پتھر رکھ کر مدینہ المنورہ کی جدائی کو برداشت کیا تھا. اپنی آل اولاد کو لے کر مکہ المکرمہ آئے تھے. یہاں پر صحابہ کرام سے ملاقات بھی ہوئی تھی, صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے. سب نے کہا تھا, اے حسین آپ جانتے ہیں کہ یہ کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں, ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا, یہ کوفی لایوفی ہیں, ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی حال میں آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں. سیدنا امام حسین نے اپنے پاس سے نکالے وہ خط اور دکھائے, ان خطوں کا مضمون پڑھ لو, اس کے بعد مجھے بتانا کہ اب میں کیا کروں. ان لوگوں نے جتنے کوفہ والے تھے سب نے خط لکھا تو سیدنا امام حسین کے نام پر لکھا تھا, اے نواسۂ رسول, اگر آج آپ نے آ کر ہماری خبر گیری نہ کی, اگر آج آپ نہ آئے, ہم سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم آپ کے دامن کو تھام لیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. اے حسین, آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. اے حسین, مر جائیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے لکھی تھی اس کے اندر. حسین اعظم نے ارشاد فرمایا, پھر بتاؤ ان باتوں کے بعد میں اور ان خطوں کے اندر یہ مضمون بھی تھے, اے حسین اگر تم تشریف نہ لائے, اگر آپ نہ آئے اور ہمیں اسی ظالم کے حوالے چھوڑ دیا, یہ ظالم جو کہے گا ہم کرتے رہیں گے, یہ ظالم جیسا کروائے گا ہمیں کرنا ہوگا, ہم مجبور ہوں گے اس لیے کہ تخت پر یہی بیٹھا ہوگا, اس لیے کہ بادشاہت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی. آج زمانے کے اندر کئی لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی عقل کو فالج مار گیا ہے. وہ کہتے ہیں حسین اقتدار کے لیے گئے تھے, حسین اعظم کرسی کے لیے گئے تھے. ہم بھی کہتے ہیں پیارے ذرا تیری بات کو پلٹ تو صحیح. حسین اعظم گئے تھے کرسی کے لیے, لیکن اپنے آپ کی کرسی کے لیے نہیں گئے تھے, وہ قرآن مقدس کی آیت الکرسی کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تھے. وہ اپنے لیے کرسی کی حفاظت کرنے نہیں گئے تھے, وہ قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے جس قرآن مقدس کو لاریب کتاب, جس قرآن کو فرمایا ہے, اس کتاب کی حفاظت کے لیے گئے تھے. اس کتاب کے خلاف جو آواز بلند کرے گا, حسین نے پیغام دیا تھا, یہ کتاب کسی کے نانا کی لکھی نہیں ہے, یہ کتاب کسی کے ماموں کی لکھی نہیں ہے, یہ کتاب کسی کے باپ کی لکھی نہیں ہے, یہ کتاب کسی کے چچا کی لکھی نہیں ہے, یہ کتاب اور امتوں کی طرح نہیں ہے کہ ان امتوں نے جیسا مرضی آیا ویسا اس کے اندر بدل لیا. قرآن مقدس میں خداوند قدوس فرماتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یہ قرآن جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے, اس کی حفاظت ہمارے ذمہ پر ہے. لیکن جو اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا زمانے کے اندر اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا, اور انہیں نابود کرنے والا ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی حسینی جنم لیتا ہی رہے گا. جیسے حسین اعظم نے کربلا کی دھرتی پر قرآن کے قانون کو بدلنے والے ان تمام یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیا. وہ سمجھ رہے تھے ہم تو زندہ گھر لوٹ جائیں گے, لیکن قرآن نے کہا, اے ناہنجاروں, تم زندہ نہیں ہو, تم تو مر چکے ہو, تم مردہ ہو. تمہارے کانوں پر, تمہاری آنکھوں پر, تمہاری سوچ پر, تمہاری عقلوں پر خداوند قدوس نے اپنی مہر نصب کر دی ہے, اور تمہارا حشر سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ قرآن کے اس فرمان کے مطابق کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج کے دور کے اندر جن کی عقلیں وہی یزیدی والی عقلیں ہیں, جن کی سوچ وہی یزیدیت والی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں حسین اعظم ہی تنہا تھے جو حسین اعظم اپنے قبیلے کو لے کر قرآن کی حفاظت کے لیے گئے تھے. جن کا گھر ہوتا ہے نا پیارے, انہیں کو درد ہوا کرتا ہے. جس کا جسم ہوتا ہے نا, تکلیف جس کے جسم کو ہو, درد سب سے زیادہ اسی کو ہوا کرتا ہے. آپ کے جسم پر کوئی چوٹ لگے, مجھے اس تکلیف کا اتنا احساس نہیں ہوگا, لیکن
لیکن جب میرے بدن پر کئی تکلیف لگے گی، ذرا سی تکلیف کے اندر مجھے اس تکلیف کا احساس ہو جائے گا۔ حسین اعظم نے ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا تھا، ان تمام صحابہ کی اولادوں سے کہا تھا، آپ جائیں نہ جائیں مجھ سے آنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، میں جاؤں گا، آپ نہ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یزید آپ کی بیعت نہیں چاہتا ہے، وہ صرف میرا ہاتھ چاہتا ہے۔ اور ایک نواسے نے ہاتھ نہ دیا تھا، اسی نواسے کی اس ہاتھ نہ دینے والی بات کو ایک دوسرے نواسے نے سرزمین ہند سے پکار کر کہا تھا، جانتے ہو کربلا میں جانے والا صرف حسین اعظم نہیں تھا، بلکہ حسین صرف ایک انسانی شکل و صورت میں ایک معمولی سا انسان تمہیں نظر آ رہا تھا۔ حسین اپنے آپ کے اندر ایک بادشاہ تھا، حسین اپنے آپ کے اندر ایک شہنشاہ تھا، اور شہنشاہ ہندوستان فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ لوگ اس شعر کو پڑھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں سرداد نداد، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، لیکن اس شعر کے اندر بھی بڑی چھپی ہوئی بات ہے پیارے، سر بھی یزید کو نہیں دیا تھا، میرے آقا حسین نے سر بھی دیا تو رب کی بارگاہ میں دیا، اور اعلان کر دیا تھا اے یزید سن لے، نہ تو میرا ہاتھ لے پائے گا نہ میرا سر لے پائے گا، میں سر بھی دوں گا تو فذکرونی اذکرکم والے کو دوں گا، میں اس کو دوں گا جو کائنات کا رب ہے، میں اس کو دوں گا جو پورا مالک ہے سارے جہان والوں کا، میں ہاتھ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں آنے دوں گا۔ اس کا مقصد تو صرف ہاتھ لینے کا تھا۔ بہرحال سیدنا امام حسین نے مکہ کی دھرتی پر جب لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا اے حسین اعظم آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ ہماری آنکھوں کا چین ہیں، آپ ہمارے دلوں کا قرار ہیں، آپ ہمارے دلوں کا سکون ہیں، اے حسین آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اے حسین اعظم آپ کے نانا کے بڑے مقدس اور بڑے چہیتے نواسے ہیں۔ اے حسین اعظم ہم آپ کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں، اے حسین اعظم ہم آپ کے مقام اور منزلت کو جانتے ہیں۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام کو برا بھلا کہا کرتے ہیں، حسین اعظم کے نام پر لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، علی علی کر کے اور حسین حسین کر کے وہ یہ کہتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ حسین اعظم کا نام لے کر صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور مکہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جب نواسہ رسول ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تب تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر، ان کی اولادوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا اے نواسہ رسول آپ کی عظمت کو ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ کا مقام ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ آپ کے نانا نے سینے سے لگا کر یہی کہا تھا نا حسین منی وانا من الحسین، اے حسین آپ وہی حسین آدم ہے۔ اے آقا حسین آپ ایسا نہ کریں، ہمیں محروم نہ کریں اپنے دیدار سے، اے آقا حسین یہیں پر رہ جائیں۔ پھر کہا حسین اعظم نے بتاؤ پھر اس کا کوئی دوسرا راستہ ہونا چاہیے، میں انہیں کیسے تسلی دوں، میں ان لوگوں کو کیسے تسلی کے ساتھ میں جواب دے سکتا ہوں جو لوگ میرے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے خطوط کے ذریعے مجھے پیغام دے رہے ہیں۔ اے حسین اگر آج آپ نے رہنمائی نہ کی، اے حسین آج اگر آپ نہ آئے اور ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یزید کو اپنا حکمراں بنا دیا، یزید حکومت کی تخت پر بیٹھ جائے گا، اے حسین اعظم پھر جیسا وہ چاہے گا ویسا قانون نافذ کر دے گا، اے حسین وہ جیسا چاہے گا ویسا ننگا ناچ نچوائے گا۔ اے حسین اعظم آپ آئے، بس صحابہ کرام کے صاحبزادے موجود ہیں، تمام صحابہ کرام سے ان کے صاحبزادوں سے مشورہ کرنے کے اندر نتیجہ یہ نکلا تھا، حسین اعظم کے پاس میں ایک مشورہ دیا گیا، اے حسین آپ اپنا نائب بنا کر کسی نہ کسی کو کوفہ بھیج دیں، وہاں کے حالات کو سمجھے گا وہ جا کر، وہاں کے حالات جب وہ دیکھ لے گا اور وہاں کے حالات سے اس کا دل تشکیف آ جائے گا، اس کے دل کو تسکین ہو جائے گی تو وہ آپ کو وہاں سے خبر بھیج دے گا۔ اے حسین اعظم پھر اس کے بعد آپ چلے جانا، اے نواسہ رسول ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، انہی باتوں کے اندر تجویز کرتے ہوئے سیدنا مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اے نواسہ رسول میں جانا چاہتا ہوں کوفہ کی طرف، میں جاؤں گا آپ کا نائب بن کر۔ حسین اعظم نے کہا ٹھیک ہے اے میرے بھائی اگر جانا ہی چاہتے ہو آپ چلے جاؤ۔ سیدنا مسلم ابن عقیل کو بھیجا گیا، کوفہ کی سرزمین پر سیدنا مسلم ابن عقیل کا اتنا زوردار طریقے سے استقبال ہوا تھا کہ اس استقبال کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے ان سے بڑا شیدائی حسین اعظم کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ استقبال اتنا عالی شان کیا گیا، اس استقبال کے بعد میں جب لوگوں کے اندر خبر پہنچی کہ حسین
حسین اعظم کے بھائی حسین اعظم کا نائب بنا کر مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا گیا ہے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل نے لوگوں سے کہا تھا اے لوگوں میں انہی کا بھیجا ہوا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں یہاں کے حالات کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لوں، اس کے بعد میں حسین اعظم کو پھر خط لکھوں گا، میں انہیں پیغام بھیجوں گا، اس پیغام کے بعد حسین اعظم یہاں پر آ جائیں گے۔ لوگوں نے اتنا ان کا دل جیت لیا تھا کہ ان سے بڑا تو عاشق رسول، ان سے بڑا عاشق اہل بیت کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں کی گئی۔ چند دنوں تک یہ ہوتا رہا، جیسے ہی یہ خبر یزید کے کان تک پہنچی، اس نے چاروں طرف اپنے لونڈوں کو دوڑا دیا، چاروں طرف اپنے گردوں کو بھیجا اور انہیں خبر لانے کے لیے کہا جاؤ اور جا کر دیکھو ماحول کیا ہے میرے خلاف، جاؤ اور جا کر دیکھو کیا ماحول بن رہا ہے۔ لوگوں نے جا کر خبر دی، سارے کے سارے لوگ حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کے بھیجے گئے نائب کے ہاتھ پر، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر لوگوں نے بھروسہ دلا دیا ہے اگر حسین اعظم بھی آ گئے تو ہم اسی طریقے سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جائیں گے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل اس مجمع کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے، رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ یہ بندے تیرے کسی غلط راہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیرے پیغمبر کے نواسے کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کروڑا احسان ہے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل کی روز دعوتیں کی جا رہی ہیں، ہر انسان بڑھ چڑھ کر کہتا ہے ہم محب اہل بیت ہیں، ہم آل مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے گھرانے والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا ہم مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے گھر والوں کو بھی چاہتے ہیں، ان کے در والوں کو بھی چاہا کرتے ہیں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل جب تسلی پا چکے کہ واقعی میں یہ لوگ تو پیاسے ہیں سیدنا حسین اعظم کی زیارت کرنے کے لیے، یہ حسین اعظم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بڑے متمنی ہیں، بڑی تمنائیں ان کے دلوں کے اندر انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کے درمیان گھومتے، لوگوں کے پاس جا کر جب بات کرتے، لوگ یہی تسلی دیا کرتے تھے اے مسلم ابن عقیل سیدنا حسین اعظم کب تشریف لائیں گے، کب ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ نے خط تحریر کیا تھا سیدنا حسین اعظم کے نام پر، وہ خط تحریر کر کے روانہ کر دیا گیا، روانہ کیا گیا وہ خط۔ اس کے بعد یزیدی فوج کے کچھ سپاہی آئے اور ایک عاشق رسول، ایک محب اہل بیت جو اس وقت کا وہاں کا گورنر تھا، اس کو سختی کے ساتھ میں یہ خبر دی گئی کہ تو ان کے اوپر لگام کس دے، لیکن اس نے اس پر کوئی کام نہ کیا۔ اس نے کہا میں تمہاری بات کو مان کر اپنی زندگی اور آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ میں انہیں دھوکہ دے دوں، میں انہیں دھوکہ نہیں دینے والا۔ یزید نے کہا یہ نہیں مانے گا، اس کو ہٹاؤ گورنر سے، اسے ہٹا دو کرسی سے، اسے ہٹا دو وہاں سے۔ گورنر ہاؤس سے اسے نکال دیا گیا۔ بشیر نامی شخص کے ساتھ میں ایسی بدسلوکیاں کی گئی، اس محب اہل بیت کو ستایا گیا، اس محب اہل بیت کو رہنے نہ دیا گیا۔ اس محب اہل بیت نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا تھا اے لوگوں تم کب تک کہ حسین اعظم کے چاہنے والوں کو یہاں سے نکالتے رہو گے؟ تم ایک کو نکالو گے ہزاروں حسینی پیدا ہوتے نظر آئیں گے، تم ایک کو ہٹاؤ گے ہزاروں غلامان حسینی جنم لیتے پہ نظر آئیں گے۔ اس گورنر کو بدلا گیا اور ایک ظالم اور جابر انسان کو لا کر اس گورنر کی کرسی پر بیٹھایا گیا۔ جیسے ہی وہ ظالم بیٹھا تھا، اس ظالم نے تمام لوگوں کے گھروں کے باہر پیرے لگوائے اور کہا تھا تم کس کی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے جب کہا ہم حسین کی بیعت کریں گے۔ یزید کی نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں، یزید کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ یزید تو فاجر ہے، یزید تو فاسق ہے، یزید تو جواری ہے، یزید تو شرابی ہے، یزید تو زانی ہے، یزید تو بندروں کا ناچ نچاتا ہے، یزید تو اتنا بڑا ظالم انسان ہے، ہم اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ اس وقت کے لوگ بھی سمجھتے تھے ہمارا خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، جب ہمارا خلیفہ ایسا ہوگا تو ہمیں کسی پریشانی میں نہیں رہنے دے گا، وہ ہمیں کسی مصیبت میں نہیں رہنے دے گا۔ ان کوفہ والوں کی ان باتوں کو سنا، اس ظالم گورنر نے اسی وقت فیصلہ لیا ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔
ان لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو. دیکھتے ہیں ان کے قدموں کے اندر کب تک استقامت رہا کرتی ہے, دیکھتے ہیں ان کے قدموں میں کب تک طاقت ہے. ان ظالموں نے جب ظلم کرنا شروع کیا, اس ظلم کی تاب نہ لا کر ان تمام لوگوں نے اپنے ارادوں کو تبدیل کر دیا تھا. اپنے ارادوں کو بدلتا دیکھ کر جب لوگوں کے ارادے بدلے, سیدنا مسلم ابن عقیل پھر لوگوں کے درمیان گئے اور لوگوں سے کہا, لوگوں آج تم اس ظالم کے ظلم سے ڈر رہے ہو, لیکن تمہیں خدا کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے. تم کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ تم مر کر کیا جواب دو گے اس خدا بندے قدوس کی بارگاہ کے اندر؟ ایک جملہ سیدنا مسلم ابن عقیل نے ان لوگوں کو جمع کر کے کہا تھا, اے لوگوں ایمانداری سے بتانا کیا تمہارے خطوط نہیں بھیجے گئے تھے امام حسین کے پاس میں؟ اے لوگوں ایمانداری سے بتانا کیا تم نے نہیں بلایا تھا ہمیں پیغام دے کر؟ اے لوگوں ایمانداری سے بتانا کیا تم نے مجھ سے بھروسہ نہیں دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں, ہم اہل بیت کے ساتھ میں ہیں, ہم حسین آدم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سیدنا مسلم ابن عقیل ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں, اور اسی جملے کو سیدنا امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر بھی کہا تھا. ایمانداری, یہ ایمانداری اتنی بڑی اپنے اندر اتنی بڑی دولت چھپائے ہوئے ہے, اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کو الگ الگ کر کے دیکھیں. ایمانداری کا سب سے پہلے الف اٹھائیں, وہ الف اعلان کرتا ہے ایماندار وہی ہوگا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا. اس کا یقین دلاتا ہے کہ ایمان والے جب اللہ پر ایمان لے آیا تو اب اس کی ذات پر یقین رکھ لے. اس کا میم اعلان کرتا ہے, اے انسان اس پیغمبر اسلام کی رسالت کو قبول کر جس کا نام محمد عربی ہے. پھر اس کے بعد والا الف اعلان کرتا ہے, اے ایمان والے اللہ پر ایمان لے کر آ چکا, اس کی ذات پر یقین کر لیا, اس کے پیغمبر کو مان لیا, اب اس رب کی ربوبیت کو تو اچھی طریقے سے تسلیم کر لے. اس کے بعد جب وہ ایمانداری والا راہ ہے وہ راہ اعلان کرتا ہے, اگر تو نے یہ سارے کام کر لیے تو یہ ساری ریاستیں تیری ہوں گی, یہ ساری زمین تیری ہوگی, جدھر نگاہ اٹھائے گا وہ زمین تیرے لیے کھول دی جائے گی. یہ میں اسی طرح سے ہی بات نہیں کر رہا, اس ایمانداری الفاظ کو ہم دیکھیں, اس کے بعد عشق و محبت کے امام کی بارگاہ میں جائیں. وہ امام جس نے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست کی ہے, وہ امام جس نے ہمارے دلوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیوست کی ہے, وہ کہتا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اگر تم نے ایمانداری سے زندگی گزاری ہے تو ساری ایمانداریاں تمہارے ہی لیے ہیں, پھر ساری زمین کی ریاست تمہارے لیے ہے, یہ زمین بھی تمہاری ہوگی, وہ جنت بھی تمہاری ہوگی, اس لیے کہ تم نے ایمانداری دکھانا ہوگی. اور تم نے ایمانداری دکھائی. سیدنا مسلم ابن عقیل نے لوگوں سے کہا تھا, اے لوگوں ایمانداری کے ساتھ میں بتاؤ, تم اپنے دل میں ایمان کیا تھا, گہرائیوں کو دیکھ کر بتاؤ, کیا تم نے مجھے بھروسہ نہ دلایا تھا؟ لوگوں نے کہا, اے مسلم ابن عقیل یہ ظالم ہم پر ظلم کرتے ہیں, ہم اب انہی کا ساتھ دیں گے. یہ ہو چکا. اس کے بعد مسلم ابن عقیل جب صبح کے بعد رات کے بعد جب صبح اس گلی کے اندر نکلے, سب کے دروازے بند ہیں. آج سے پہلے جو لوگ بڑی خوشی خوشی دعوت کیا کرتے تھے, آج سے پہلے جو لوگ کہتے تھے اے مسلم ابن عقیل آپ تو نواسہ رسول ہیں, آپ تو آل رسول ہیں, آپ آل پیغمبر ہیں, آپ تو اولاد رسول ہیں, آپ کے قدم ہمارے گھر میں آ گئے ہیں, رب کی رحمتیں ہم پر نچھاور ہوں گی, رب کی برکتیں ہم پر نچھاور ہوں گی, خداوند قدوس اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور فرمائے گا. آج سے پہلے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن ایک رات کے اندر کیا ہو گیا کہ لوگوں کے دروازے بند ہیں. اب کوئی مسلم ابن عقیل کو دیکھنا نہیں چاہتا, کوئی مسلم ابن عقیل کی مدد نہیں کرنا چاہتا, کوئی مسلم ابن عقیل سے بات نہیں کرنا چاہتا. ایک دروازے پر ایک بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے, دھیمی آنکھوں سے, اس کی مدھم روشنی سے اس نے جب اس بڑھیا نے دیکھا کسی نوجوان کو آتا ہوا, 2 بچے ہیں اس کے ساتھ میں, ان بچوں کو لے کر جب کوئی نوجوان اس کے دروازے پر آیا, اس نوجوان نے آ کر کہا تھا مائی تھوڑا سا پانی ہو تو پلا دے. وہ بڑھیا اندر گئی تھی, پانی کا ایک پیالہ لے کر آئی تھی, مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں دیا تھا اور پوچھا تھا بیٹا کون ہو تم؟ کہا تھا ہم پیغمبر اسلام کے خاندان سے ہیں, ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پھول ہیں. اس خاتون نے جیسے ہی یہ سنا تھا کہا تم ہی مسلم ابن عقیل ہو, یہ تمہارے ہی شہزادے ہیں؟ کہا ہاں میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں. کہا ہم نے سنا ہے کہ سارے کوفہ والوں نے آپ پر دروازے بند کر لیے ہیں. ہاں اے مائی ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میرے ساتھ دھوکہ کیا, مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے, لیکن میں ان لوگوں کے یقین دہانی کے ساتھ میں ان لوگوں کی محبت کو دیکھ کر میں حسین اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں. حسین اعظم کو مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ
मुस्तफा की तरफ हिजरत करने का पैगाम मैंने दे दिया है। मुझे सबसे बड़ा खौफ ये है कि हुसैन आजम मक्का छोड़कर जब कूफा आएंगे, यहाँ का मंजर देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी, उनके साथ ये जालिम कौन सा जुल्म है जो नहीं करेंगे। ये बातें हुई। उस मुहिब्बे अहले बैत खातून ने सैयदना मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर में पनाह दी। जैसे ही वो अपने घर के अंदर लेकर गई, थोड़ी देर के बाद उसका लालची बेटा था जो वो उस गवर्नर के साथ में मिलकर इधर की उधर बातें किया करता था, इन मुखबिरों से उस वक्त भी इस्लाम को खतरा था। आज भी इस इस्लाम को अगर किसी से खतरा है तो इन्हीं मुखबिरों से खतरा है जो यहाँ की बातें वहां जाकर किया करते हैं। उस जालिम ने जैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील के बारे में उसकी माँ ने कहा था, बेटा आज तो हमारी किस्मत संवर गई है, आज तो हमारी किस्मत की महराज हो गई है। कहा माँ क्या हुआ? कहा आज पैगंबर इस्लाम के बेटे, पैगंबर इस्लाम के खानदान के शहजादे आज हमारे घर के अंदर आए हैं, रहमत खुदाबंदी बरस रही है, अल्लाह की रहमत हम पर निछावर होगी। बेटा लालच के अंदर आ गया और उसने जाकर उस जालिम गवर्नर से जाकर खबर दे दी कि मुस्लिम इब्ने अकील की जिसकी तुझे तलाश है, जिस शहजादे की तू तलाश कर रहा है वो और किसी के घर में नहीं है, तो मुझे इनाम से नवाज दे, मैं तुझे उसका पता बता दूंगा। वो दिरहम और दीनार पर अपना ईमान बेच दिया था, लेकिन उसकी माँ थी जो अहले बैत की मोहब्बत के अंदर उनकी खिदमत कर रही थी, उनकी खिदमत की गई, उनकी खिदमत माँ कर रही है, उन्हें खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, माँ उनसे गुफ्तगू कर रही है, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा खानदान इतना बुलंद बाला है, तुम्हारे खानदान के वो शहजादे इतने हसीन और जमील शहजादे हैं, ये गुफ्तगू हो रही है। दरवाजे पर दस्तक दी गई, दरवाजे के खटखटाने की आवाज जैसे ही माँ ने सुनी है, अपने कदमों को उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी तो देखा जालिम अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े हैं और मुस्लिम इब्ने अकील के बारे में पूछा। उस खातून ने कहा था, मुस्लिम इब्ने अकील के बारे में पूछकर तुम क्या करोगे? कहा मुस्लिम इब्ने अकील को कैदी बनाकर हम अपने गवर्नर के पास ले जाएंगे, हमारा गवर्नर उनके साथ जो चाहेगा सुलूक करेगा। मुस्लिम इब्ने अकील का पता न बताने के एवज में उस खातून पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है। ये बर्दाश्त न करके मुस्लिम इब्ने अकील ने अपनी तलवार को मैदान से बाहर निकाली थी और कहा था, जालिमों किसी कमजोर पर पंजा आजमाई न करो, अगर तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया है और तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म हया है तो आओ और हुसैन आजम के कछाड़ के शेर से मुकाबला कर लो। आओ और जिसकी रगों के अंदर अली के खानदान का खून है, नबी के खानदान का खून है, उससे मुकाबला करो। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी जाएगी, तुम्हें तुम्हारा मकाम बता दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी जगह बता दी जाएगी। तन्हा मुस्लिम इब्ने अकील ने खड़े होकर उस खातून के घर पर उस खातून की भी हिफाजत की थी और ऐलान किया था, लोगों जो खानदान रिसालत से मोहब्बत करते हैं हम अपनी जहल तो दे दिया करते हैं लेकिन उन्हें खरोज तक नहीं आने दिया करते, हम उनकी यहाँ भी हिफाजत करेंगे, हम मैदान महशर में भी उनकी हिफाजत करेंगे, यहाँ भी हम उन्हें अपनी मोहब्बत का सिला देंगे और वहाँ भी अपनी मोहब्बत का सिला हम उन्हें दिलवाएंगे। ये मुस्लिम इब्ने अकील थे जिन्होंने उन जालिमों का मुकाबला किया। उन जालिमों ने जब देखा कि ये हमारे बस में नहीं आता, अपने कदमों को पीछे खींचा, वापस अपने माका के पास गए, उससे जाकर इल्तिजाएं की हमारे साथ और फौज भेजी जाए। वो मुस्लिम इब्ने अकील इतने ताकतवर हैं, वो भी जानते थे कि ये किस खानदान के हैं, ये उसी खानदान का शहजादा है जिस खानदान का एक और नौजवान था, जिस खानदान को रब्बे कायनात ने इतनी ताकत और कुव्वत अता फरमा रखी थी, जिस खानदान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अजमत और शान और शौकत अता फरमा रखी थी कि जिसके घर पर खुद सैयदना जिब्रील अमीन भी बगैर इजाजत के नहीं आया करते थे। ये शान थी उन खानदान वालों की, और क्यों ना हो, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा था वो खानदान कोई ऐसा वैसा खानदान नहीं था, बल्कि उसका हर एक घराने का बच्चा नूरानी बच्चा था। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का, सारा का सारा घराना नूरानी था। और जो नूरानी हो फिर उसका मुकाबला कोई क्या कर सकता है, नहीं कर पाए। जालिमों ने धोखे के साथ मुस्लिम इब्ने अकील को जकड़ लिया, मुस्लिम इब्ने अकील को पकड़कर और गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर हाउस में ले जाने के बाद में जैसे ही गवर्नर हाउस में दाखिल हुए थे, उस जालिम ने बढ़कर सलाम किया मुस्लिम इब्ने अकील को। मुस्लिम इब्ने अकील ने जवाब न दिया और मुस्लिम इब्ने अकील से उसने कहा था, ए मुस्लिम इब्ने अकील तुम सलाम का जवाब नहीं देते। मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा था, हम सलाम का जवाब ईमान वालों का दिया करते हैं, हम बेईमानों का सलाम का जवाब नहीं देते। और आज यही पैगाम आज उम्मत मोहम्मदिया के उन गुलामों का है जो मोहब्बत करते हैं अहले बैत से भी, जो मोहब्बत करते हैं मुस्तफा के घर वालों
والوں سے بھی اور محبت کرتے ہیں مصطفیٰ کے در والوں سے بھی. جو محبت کرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے, جو محبت کرے مصطفیٰ کے در والوں سے, ہم انہیں اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں. اور جو صرف حسین کے نام پر سینہ پیٹے اور صحابہ کو گالیاں دے, ہم انہیں اپنے جوتوں کی نوک پر رکھا کرتے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ پیغام دیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ کے خاندان والوں نے, آپ کے گھر والوں نے اس ظالم سے جب سلام کا جواب نہ دیا گیا, اس سے بات آگے بڑھی. اس نے کہا اے مسلم ابن عقیل واپس چلے جاؤ, مسلم ابن عقیل یہاں کا ماحول خراب نہ کرو. مسلم ابن عقیل نے کہا تھا اے ظالم, ماحول ہم خراب نہیں کرتے, بلکہ ماحول تو جس کی شہ پر یہاں پر آیا ہے, جو تیرا آقا ہے, جس کے ہاتھ میں تو حکومت کی باغ ڈور دینا چاہتا ہے, اور جو تو ان پر ظلم و ستم جس کے کہنے پر کر رہا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, وہ لوگوں پر ظالم بنا بیٹھا ہے, وہ جبرن اس حکومت کی کرسی کو اپنا کر اس کے قانون کو بدلنا چاہتا ہے, قانون خداوندی بدلنے چلا ہے, قانون مصطفیٰ کے خلاف اپنی قدموں کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, قانون قرآن کو بدلنا چاہتا ہے. ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. مسلم ابن عقیل نے اپنی ایک گرفتار آواز کے ساتھ میں جب اس کو اپنے دل کی باتوں کا مظاہرہ کروایا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس طریقے سے ماننے والے نہیں ہیں. مسلم ابن عقیل کو ڈرایا, اس نے کہا مسلم ابن عقیل اب آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. مسلم ابن عقیل نے کہا تھا اے ظالم, اب بھی نہ سمجھا تو, جو مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے, مکہ چھوڑ کر کوفہ تک آ گئے, اگر ہمیں اپنے اس جسم کی پرواہ ہوتی تو ہم مدینہ ہی نہ چھوڑتے, اگر ہمیں جسم کی پرواہ ہوتی تو ہم مکہ ہی نہ چھوڑتے. ہمیں پرواہ اپنے جسم کی نہیں ہے, ہمیں پرواہ اپنے بدن کی نہیں ہے, ہمیں پرواہ اس کے اندر رہنے والی اس روح کی ہے. اگر وہ روح پاک اور صاف رہی, جس طریقے سے تو نے ان لوگوں کی روحوں کو ناپاک کر دیا ہے, ہم ان کی روحوں کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے تیری زبان سے یہ ناپاکیاں بیان ہو رہی ہے, ہم ان ناپاکیوں کو سننے نہیں آئے, ہم اس جسم کی حفاظت کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تو قانون مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ جسم ہمارا نہیں ہے, یہ تو اللہ کی نعمت ہے, وہ جب چاہے گا جس حال میں لے لے گا. اور خدا بندے قدوس کی نعمت پر ہم غم نہیں کیا کرتے, وہ نعمت دیتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رحمتیں بھی دیا کرتا ہے. جب تک کہ زندگی اس نے باقی رکھی ہے, نہ تیری مجال ہے, نہ تیرے بھیجے گئے, نہ تیرے اس آقا کی مجال ہے کہ اس رب کی مرضی کے بغیر تو میری جان کو لے سکتا ہے. اگر جان جانا ہی ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ یہ جان اس کا رب کا ذکر کرتے کرتی چلی جائے گی, یہ جان اس رب کے دین کی حفاظت کے لیے چلی جائے گی. مسلم ابن عقیل نے اس سے کہا تھا اے ظالم سن لے, تو چاہے مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے, اس کے باوجود بھی میں واپس قدم نہیں کھینچوں گا. میں اس لوگوں کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت جو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, میں اس کی وجہ سے خط لکھ چکا ہوں امام حسین کو. جب اس نے یہ سنا کہ خط بھی لکھ دیا گیا ہے, امام حسین اب تو مکہ سے کوچ بھی کر چکے ہوں گے, مکہ چھوڑ بھی چکے ہوں گے, اب تو کوفہ کی طرف روا دوا بھی ہوں گے. جب حسین اعظم ایک شہزادہ جب آیا تھا تو سارے کوفی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے, سارے کوفی اس کے شیدائی ہو گئے تھے, اور وہ آ جائے گا جس کی تمنا لیے یہ بیٹھے ہیں تو پھر یہ تو ہم سے سوالے بھی نہ سنبھلیں گے, اس سے پہلے ہی ہمیں قتل و غارت کر دینا شروع کر دینا چاہیے. سیدنا مسلم ابن عقیل پر وار کرنے کا حکم دیا گیا, مسلم ابن عقیل کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اس کے بعد بازار میں لا کر گورنر ہاؤس کے سامنے مسلم ابن عقیل کے جسم کو لٹکایا گیا اور لوگوں کو ڈرایا گیا, دیکھو اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی تو تمہارے ساتھ میں بھی یہ سلوک کیا جائے گا. لوگوں کے قدم پھسل گئے تھے. مسلم ابن عقیل نے ان کی قید میں آنے سے پہلے ہی ان کوفیوں کی بے وفائی دیکھ کر اور اعلان کیا تھا اے لوگوں, تم سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے, تم سے وفا کی کوئی امید نہیں کر سکتا, آج ہی نہیں قیامت تک کے لیے تم سے کوئی وفا نہیں کرے گا, تم سے کوئی وفا نہیں کرے گا, تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا, تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا ہمیشہ بدسلوکی کی جائے گی, تمہارے ساتھ ہمیشہ ظلم و ستم ہی ہوگا, اس لیے کہ تم دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والے ہو, اس لیے کہ تم کسی پر مہربان نہیں ہو, اس لیے کہ تم کسی پر رحم نہیں کھاتے. مسلم ابن عقیل کی شہادت سے پہلے جب یہ باتیں ہوئی, مسلم ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اس گورنر ہاؤس کے اندر, تو اس ظالم نے یہ سمجھا کہ ہمارے ڈرائے سے مسلم ابن عقیل ڈر گئے ہیں, ہماری موت کے ڈرانے کی وجہ سے مسلم ابن عقیل ڈرے ہیں. اس نے اس وقت پوچھا تھا اے مسلم ابن عقیل, آخر رو رہے ہو تو تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اے مسلم ابن عقیل, اگر رونا ہی ہے تو یزید کی بیعت کر لو, تمہیں تخت و تاج دیا جائے گا, تمہیں درہم و دینار دیے جائیں گے. مسلم ابن عقیل نے کہا تھا اے ظالم سن,
سن، میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ مجھے تخت و تاج چاہیے، ہمیں تخت و تاج کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کے نواسے ہیں جس کے قدموں کے اندر پروردگار عالم نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ میرا نانا اگر کسی پہاڑ کو ٹھوکر مار دیتا تو وہ سونے کے اندر تبدیل ہو جاتا، میرا نانا اگر کسی پہاڑ کو ٹھوکر مار دیتا تو وہ درہم و دینار بن جاتا، میرے نانا نے کبھی بھی امیری کو اپنے گلے نہیں لگایا، اگر میرے نانا نے اپنے گلے لگایا ہے تو غربت کو لگایا ہے، غریبی کو اپنے گلے لگا کر پیغام دیا تھا، اے میری اولاد، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے امتیوں، سنو، تم جتنی بھی غربت میں رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو یہ غریبی تمہاری دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی، اور جب تمہاری صبح آنکھ کھلے گی تو وہ تمہاری امیری والی آنکھ ہوگی، تمہاری امیری کے ساتھ میں صبح ہوگی۔ تم یہاں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم غربت کو پسند کر لو، تم وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس غربت کو پسند کر کے سیدنا مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی۔ سیدنا مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد آپ کے دونوں شہزادوں کے بارے میں لوگوں کے ساتھ میں پوچھ گچھ کی گئی کہ ان کے ساتھ 2 شہزادے بھی تھے، انہیں بھی لایا جائے، ہم ان کا بلیک میل کریں گے، ہم انہیں اپنی قید میں رکھ کر لوگوں کو ڈرائیں گے، ہم انہیں اپنے پاس میں پکڑ کر سیدنا حسین اعظم کو پیغام دیں گے، حسین اعظم کو دھمکی بھرے یہاں سے خط لکھیں گے، حسین اعظم اگر آپ نے بیعت نہ کی تو ہم دونوں کو بھی شہید کر دیں گے، حسین اگر آپ نے کہا نہ مانا تو ہم ان کے بھی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیں گے۔ ان دونوں شہزادوں کو بھی بہرحال شہید کر دیا گیا، ان دونوں شہزادوں کو بھی شہادت کا جام نصیب ہو گیا۔ ان شہزادوں نے بھی جاتے جاتے یہی پیغام دیا تھا۔ آج ہم نے اپنے آپ کے کردار کو بدلنا ہے۔ سیدنا مسلم ابن عقیل کی شہادت، سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کی شہادت، آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادتیں سننے کے بعد بھی اگر ہم نے دل کے اندر تبدیلیاں پیدا نہ ہو، اگر حسین اعظم کی مکمل شہادت سننے کے بعد یا ان کی شہادت کو پڑھنے کے بعد میں اگر ہمارے دل کے اندر تبدیلیاں پیدا نہ ہو تو پھر سننا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں صرف زبانی حسینی نہیں بننا ہے، ہمیں کرداری حسینی بننا ہے۔ ہم زبان سے حسین حسین کا نام تو لیتے ہیں لیکن زمانہ ہمیں صرف ان 10 دنوں تک ہی حسینی کہتا ہے، اور پیارے ہمیں تو سال کے 365 دنوں تک حسینی بن کر زندہ رہنا ہے۔ ہم حسین اعظم کا یہی پیغام تھا۔ میرے آقا حسین نے نہ کربلا میں، نہ مکہ المکرمہ میں، نہ مدینہ المنورہ کے اندر گھر سے نکلتے وقت، نہ گھر سے کوفہ پہنچتے وقت کبھی بھی وہ کام نہیں کیے جو آج ہمارے اندر رائج ہیں۔ ہماری بیٹیوں کے سروں پر روپٹے نہیں ہیں، ہمارے نوجوان پٹے پٹے کپڑے ایسے پہنتے ہیں جیسے ان کی پنڈلیاں دکھائی دیتی ہیں، جن سے ان کی سطریں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ اپنے بدن پر پہنے ہوئے کپڑوں کو پھاڑ کر فیشن بناتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر فیشن بنانا ہی ہے تو تم کردار حسین کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو۔ اگر فیشن بنانا ہی ہے تو تم سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنا لو۔ تمہیں فیشن بنانا ہی ہے، تمہیں کسی کی کردار چاہیے، تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہی ہے تو تم دنیا کے نچنیوں کے ناچ کو نہ دیکھو بلکہ تم کردار حسین کو دیکھ لو، جو حسین اعظم 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اسی قانون اسلام کے لیے، اسی قانون خداوندی کے لیے، اسی قانون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر بارگاہ خداوندی میں یہی اعلان کیا تھا، یہی پیغام دنیا والوں کو دیا تھا، اے لوگوں، تم سب کچھ قربان کر کے اور پھر تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سب سے بڑے سخی ہو گئے، تم اس کے بعد بھی سجدے میں سر رکھنا اور اپنی زبان سے کہہ دینا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس وقت بھی تم اس رب کی بڑائی بیان کرو گے تو حسین کا دعویٰ ہے، حسین کا پیغام ہے۔ دنیا تمہیں کتنا ہی نیچا دکھانا چاہے لیکن وہ جسے تم نے سبحان ربی العالی کہا ہے وہ تمہیں عزتوں کی اتنی بلند مقام پر پہنچا دے گا کہ جہاں سے زمانہ کبھی تمہیں نیچا نہیں دکھا پائے گا۔ یہ پیغام تھا حسین اعظم کا، یہ پیغام تھا آپ کے گھرانے کا۔ نہ ہمیں کسی کا ماتم کرنا ہے، ہم ماتم اس کا کریں جو مر جائے۔ ہم ماتم کیوں کریں اس کا جسے قرآن تو شہید کہہ رہا ہے، جسے قرآن زندہ کہہ رہا ہے، جس کا گھر زندہ ہے، جس کے گھرانے والے سارے زندہ ہیں، جس کا در بھی زندہ، جس کا گھر بھی زندہ، اور جنہیں یقین نہیں آتا وہ آج مزار حسین پر جا کر دیکھیں۔ مزار حسین پر جو نہ جا سکے وہ یہیں پر
بیٹھ کر اپنے دل میں آقا حسین کی محبت کو لے کر اب اس حسین آدم کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پہنچا کر دیکھیں، حسین آدم کے نام پر رب کائنات اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس مانگنے والے کی چھالی جولی کو بھر دیا کرتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے اور اس گھر نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، یتیموں کی مدد کی ہے، بے سہاروں کی مدد کی ہے، ہر ایک کو دیا گیا ہے، ہر ایک لینے والا جب ان کے گھر سے لے کر لوٹا ہے تو وہ صرف اپنے گھر تک رکھنے پر محدود نہیں ہوا، بلکہ وہ زمانے میں بانٹنے والا مشہور ہو گیا، وہ زمانے کے اندر بانٹنے والا بن گیا۔ جب وہ گھر لے کر آیا تھا تو اتنا لے کر آیا کہ ابھی تک تو وہ دوسروں کے دروازوں پر جا کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا، لیکن جب وہ در مصطفیٰ سے اور در اہل بیت سے لے کر آیا تو وہ اتنا لے کر آیا کہ وہ اب اپنے گھر سے خود دوسروں کو بانٹنے والا بن گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اٹھا کر دیکھو تاریخ کو۔ حاتم طائی کے پوتے کو بھی یہ سخاوت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ اس حاتم طائی کے پوتے نے اپنے دوستوں کی مجلس کے اندر ان باتوں کو بڑا شور دیا تھا، بڑا زور دیا تھا کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، میرا دادا حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا۔ اس کے گھر کے 10 دروازے تھے، ایک فقیر، ایک مانگنے والا، ایک سائل ایک دروازے پر آتا اور پھر دوسرے دروازے پر وہی سائل کھڑا ہو جاتا، میرا دادا اس دروازے پہ بھی دیتا تھا۔ تیسرے دروازے پر وہی سائل ہوتا، میرا دادا اس دروازے سے بھی دیتا، وہ چوتھے دروازے پر پہنچتا اس سے بھی دیتا، یہاں تک کہ وہ ایک ہی مانگنے والا، ایک ہی لباس کے اندر، نہ شکل بدلتا نہ صورت بدلتا، وہ 10 دروازوں پر جا کر سوال کرتا تھا، میرا دادا اسے 10 دروازے سے دے دیا کرتا تھا۔ ایک سید زادہ ادھر سے گزرا تھا، اس نے کہا تھا اے حاتم طائی کے پوتے بس کر، یہ تیرے دادا کی سخاوت تھی، لیکن ایک میرا نانا تھا جو میرا نانا 10 دروازوں سے نہیں دیتا تھا، تیرا دادا تو 10 دروازوں سے سائل کو دیتا تھا، لیکن میرا نانا ایک ہی دروازے سے اتنا دیتا تھا کہ وہ سائل پھر سائل نہیں رہتا، وہ خود لٹانے والا بن جایا کرتا تھا۔ اور یہ نانا کے گھر کے خاندان والوں کا سلسلہ ہے پیارے، انہوں نے وہ کچھ دیا۔ اگر اسلام نے ایک کی جان مانگی تھی، حسین آدم نے کہا اے اسلام تیرے لیے میرا 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان ہے، اے اسلام تیرے لیے 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر بھی قربان ہے، اے اسلام تیرے لیے میرا بھتیجا قاسم بھی قربان ہے، اے اسلام تیرے لیے میرے بھانجے اونو محمد بھی قربان ہے، اے اسلام تیرے لیے میرا بھائی عباس بھی قربان ہے، اے اسلام تیرے لیے میرے بھائی مسلم ابن اوسجا بھی قربان ہے، اے اسلام تیرے لیے مسلم ابن عقیل بھی قربان ہے، اے اسلام تیری بقا کے لیے مسلم کے دونوں شہزادے بھی قربان ہے، اے اسلام اگر تجھے بچانے کے لیے حسین کی جان بھی چاہیے تو حسین وہ بھی دے دے گا، لیکن تیرے دامن کو داغدار نہیں ہونے دے گا اور تیری جڑوں کو کمزور نہیں ہونے دے گا۔ اس یزیدیت نام کی دیمک کے کیڑے کو حسین اپنے خون کے ذریعے اس زمین کے اندر مٹا دے گا اور یہ سمجھیں گے ہم جیت گئے، لیکن حسین اپنا سر دے کر بھی اعلان کر کے جائے گا، نہ سر تیرے لیے تھا نہ یہ ہاتھ تیرے لیے ہے، سر بھی اس رب کے لیے تھا، ہاتھ بھی اس رب کے دین کے لیے تھا۔ حسین نے سر بھی بچا لیا ہے، حسین نے ہاتھ بھی بچا لیا، اور حسین جسے بچانے آیا تھا حسین نے وہ اسلام بھی بچا لیا ہے، وہ اسلام بھی بچا لیا ہے۔ حسین آدم کے چاہنے والوں، آقا حسین کے نام پر آنے والوں، حسین آدم کا یہی پیغام تھا، لوگوں جان چاہے چلی جائے لیکن نانا کا دیا اسلام نہیں جانا چاہیے، جان رہے نہ رہے لیکن قانون قرآن کے خلاف قدم نہیں اٹھنا چاہیے، جان رہے یا نہ رہے لیکن قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑا پیغام حسین آدم نے جو دیا وہ یہ تھا کربلا کی دھرتی سے، اے لوگوں اگر دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، رب کریم تمہیں تمام پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ آج ہماری قوم کا معاملہ کیا ہے، ذرا سا کسی کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ جاتے ہیں ادھر ادھر، لوگوں کے پاس میں جا کر بیوقوف بنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں نے تیرے رشتہ دار نے تجھ پر یہ کر دیا، تیرے رشتہ دار نے یہ کر دیا، ان سے پوچھے تم نے یہ کیسے معلوم کیا؟ وہ ایک وقت کا نمازی نہیں ہے، وہ شریعت کی پابندی کرنے والا نہیں ہے، وہ قانون خداوندی کو ماننے والا نہیں ہے، وہ قانون قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ بیٹھتا ہے ڈکیا لگا کر، وہ بیٹھا ہے دکان لگا کر لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ایسے باباؤں سے، ایسے ڈھونگیوں سے، ایسے مکاروں سے، ایسے بے روپیوں سے بچنے کے لیے آقا حسین نے پیغام دیا تھا، لوگوں تم کعبے والے کے بن جاؤ گے تو تم دنیا کے
ढोंगी बाबाओं से बचे रहोगे, तुम काबे वाले के सामने झुक जाओ, वो खुदाबंदे कुद्दूस तुम्हारे जिस्म की तमाम परेशानियां दूर कर देगा। तुम उठो तो सही, तुम्हारे दिल में तकलीफ है, तुम्हारे बदन में तकलीफ है, तुम्हारे जिस्म में कोई फोड़ा है, तुम्हारे जिस्म के अंदर कोई नासूर है, तुम आओ रब की बारगाह के अंदर 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर लो और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करो, बोला दुनिया के अंदर हमें कोई भी इन तमाम बीमारियों से शिफा नहीं दे सकता, अगर कोई शिफा देने वाली जात है तो रब्बे करीम तेरी जात है। ए खुदा बंदे कुद्दूस हमें इन बीमारियों से बचा ले, हमें इन नासूर बीमारियों से बचा ले, जमाने की बीमारियां हादसात से हमें बचा ले, हमें बचाएगा खुदा बंदे कुद्दूस। अगर हमारी जबान में इतनी तासीर नहीं है, हमारी जबान में इतनी ताकत नहीं है, तो इन्हीं बुजुर्गाने दीन को, इन्हीं मुकद्दस हस्तियों को वसीला बनाए जिनके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ये वो बंदे हैं जो जिक्र करते हैं उस रब का और उस रब की तरफ से उसके चर्चे किए जाते हैं। कौन बंदे वो जो मदद चाहते हैं एक दूसरे से नहीं, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जो हमेशा मदद चाहते हैं नमाज और सब्र से। और रब ऐलान फरमाता इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, फिर अल्लाह उन्हीं के साथ तो है, उन्हीं साबिरीन के साथ में है। और अगर उन्हें सब्र करने की बुनियाद पर, उन्हें इसी अमल की बुनियाद पर, अगर अल्लाह का जिक्र करने की बुनियाद पर, लोगों को अल्लाह का जिक्र करवाने की बुनियाद पर अगर कोई कत्ल कर दे, अगर कोई उन्हें मार दे, तो फिर कुरान ऐलान करता है उन्हें मुर्दा न कहना, उन्हें मुर्दा गुमान न करना, बल्कि वो लोग जिंदा हैं। अल्लाह की बारगाह से रिस्क भी दिए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह से उन्हें खिलाया भी जाता है, अल्लाह की बारगाह से उन्हें पिलाया भी जाता है। लेकिन इस जमीन पर रेंगने वालों, इस जमीन पर चलने वालों इंसानों, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अगर उनकी जिंदगी को समझना है, अगर तुम चाहते हो कि उनकी जिंदगियों को समझे, तो तुम्हें पहली आयत पर अमल करना होगा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जब तुम रब का जिक्र करने वाले बन जाओगे तो वही रब तुम्हारे चर्चे इतने करवाएगा कि फिर तुम्हारी ज़बानें खुलेंगी तो वह मोहब्बत अहले बैत में खुलेंगी, तुम्हारे सीने के अंदर फिर अंधेरा नहीं होगा, वह मोहब्बत अहले बैत के नूर से तुम्हारा सीना मुनव्वर होता दिखाई देगा, तुम्हारी सारी खुराफातें दूर हो जाएंगी। आज हुसैन आदम का नाम लेकर लोग अपने बच्चों को कानून इस्लाम के खिलाफ डाल रहे हैं। आज बच्चों के बदनों पर कलर पोत कर बच्चों को कहते हैं ये हुसैन का शेर है। हुसैन के शेर ऐसे नहीं थे जो किसी एक दूसरे के डराने पर डर जाते थे, हुसैनी शेर तो ऐसे थे जो हजारों के मजमे में खड़े होकर भी कानून इस्लाम की हिफाजत किया करते थे, कानून इस्लाम के खिलाफ 1 इंच नहीं जाया करते थे। हुसैन आदम ने ये पैगाम किसे दिया था कि तुम अपने बच्चों की ये मन्नतें मानना, ऐसी कोई मन्नत नहीं होती प्यारे, ऐसी कोई मुराद नहीं होती प्यारे जो कानून इस्लाम की बगावत करे, जो कानून कुरान की बगावत करे, जो खुदाबंदे कानून के खिलाफ जाए। अगर मन्नत मानना ही है तो ऐसी मन्नत क्यों नहीं मानते? अगर खुदाबंदे कुद्दूस ने मेरे बच्चे को सेहत अता कर दी तो मैं हुसैन आजम के नाम पर इतने बच्चों के बदनों पर कपड़े डाल दूंगा, मैं हुसैन आजम के नाम पर इतने बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम के लिए किताबें मुयस्सर करा दूंगा। अगर मेरे बच्चे के लिए या किसी भी तमन्ना है, कारोबार के ताल्लुक से हो, अपने घर बार के ताल्लुक से हो, किसी भी बीमारी के ताल्लुक से हो, वो मन्नत मान ले इस बात की कि अगर खुदावंद कुद्दूस ने ये तमन्ना पूरी कर दी तो मैं नवासे रसूल के नाम पर ये काम कर दूंगा जिस काम के जरिए फरोग इस्लाम होता रहेगा। मैं ये काम कर दूंगा, मैं किसी बेवा के, मैं किसी यतीम के सर पर छुपाने के लिए, उसके सर को छुपाने के लिए कोई बच्ची यतीम होगी तो उसके सर पर एक दुपट्टा डाल दूंगा। अगर तुम किसी यतीम के सर पर एक दुपट्टा डाल दोगे ना प्यारे, तो वो हुसैन आदम तुमसे उस वक्त इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि जितना वो खुश हो गए। और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी यही कामयाबी की दलील होगी, तुम्हारा वो काम भी पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। ये सारी खुराफातें अपने अंदर से खत्म कर दो। आज जमाने के अंदर जो मामाने के हादसात से हम दो चार हो रहे हैं, कब हम सुधरेंगे, कब हम बदलेंगे, कब हम ऐसों के किरदार को अपनाएंगे? जब तुर्की जैसे जलजले हमारी निगाहों के सामने होंगे, तब जब तुर्की जैसे जलजलों के साथ हमारे मकान बह जाएंगे, तब जब तुर्की के जैसे हालात और यतीम बच्चे बिलखते हुए अपने माँ बाप के लिए तरसेंगे। नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें सबक देने के लिए ये खुदावंद कुद्दूस ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा करवाया था। ये लोगों
اے لوگوں سمجھ جاؤ اور سمجھ کر اپنے قدموں کو اٹھاؤ. جو بھی قانون کے خلاف جائے گا اللہ کے، جو بھی قانون کے خلاف جائے گا قرآن کے، جو بھی قانون کے خلاف جائے گا میرے محبوب مصطفیٰ کے، اسے ہم زمین دوز کر دیں گے، اسے ہم زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے. آج سے پہلے کتنے بڑے بڑے دولت مند گزرے ہیں. قارون جیسا دولت مند بھی گزرا، شداد جیسا انسان بھی گزرا، فرعون جیسا انسان بھی گزرا. انہیں اپنی دولتوں پر ناز تھا، وہ درہم و دینار والی دولت پر ناز کرتے تھے، اس لیے ان کے نام صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے. لیکن ایک وہ نوجوان ہے جس کے بدن پر پھٹا پرانا سا لباس ہے، لیکن وہ محب اہل بیت تھا، محب عاشق رسول تھا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تھا. آج زمانہ اس کے نام کے چرچے کرتے نظر آ رہا ہے، آج زمانہ اس کا نام لیتا نظر آ رہا ہے. آج زمانہ اگر اسے کہتے ہیں، آج زمانہ اسے نام لیتا ہے تو ایسے ہی نام نہیں لیتا، بلکہ آج زمانہ اسے نام لیتا ہے. آج زمانہ جب بھی یاد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ہے جو سیدنا غوث اعظم کا بھی دادا پیر ہے، جسے زمانہ جنید بغدادی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے. جس جنید بغدادی نے اپنا تن من دھن، اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنی پوری زندگی کی دولت ایک عاشق رسول، ایک محب رسول نے، ایک محب اہل بیت نے، اس جنید بغدادی نے صرف ایک خاندان رسالت کے چشم و چراغ کے لیے اپنی عزت کو ان لوگوں کی نگاہوں میں گرایا. خداوند قدوس نے اس جنید بغدادی کو وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا تھا. رات بستر پر جا کر جیسے ہی لیٹا تھا قسمت بیدار ہوئی تھی. مصطفیٰ کریم نے اپنا جلوہ زیبا دکھایا تھا اور کہا تھا اے جنید، آج تو نے میرے خاندان کے لیے اپنی عزت کو لوگوں کی نگاہوں میں گرایا ہے، اور میرے رب نے تیری عزت کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ اب جب بھی ولیوں کا نام لیا جائے گا تو سر فہرست جنید کا نام لیا جائے گا، سب سے اوپر جنید کا نام لیا جائے گا. تو عزت وہ کام کی نہیں ہے جو درہم و دینار سے کمائی جائے، عزت وہ کام کی ہے جو محبت اہل بیت کر کے کمائی جائے، جو محبت صحابہ کے ذریعے کمائی جائے، اور جو قانون اہل بیت اور جو قانون خداوندی، قانون مصطفیٰ، قانون قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، رب کائنات انہیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. خداوند قدوس مجھے آپ سب کو ان کہی گئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ میں صرف زبانی نہیں بلکہ ہمیں اپنے کردار کا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں حسین کے نام پر زندگی، حسین کے نام پر ہی مرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.